الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في كتابه المجيد فرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. وقال إمام المتقين علي بن أبي طالب لصاحبه أبو ذر يا أبا ذر إنا عبيد الله عز وجل وخليفته على عباده ولا تجعلونا أربابا وقولوا في فضلنا ما شئتم. خداوند قدوس اپنی لاریب کتاب کے جو حکمت کے جوہروں سے سرشار ہے میں ارشاد فرما رہا ہے ما کان لبشر ان یؤتی اللہ، کسی بھی بشر کے لیے یہ سزاوار نہیں ہے کہ جب اللہ انہیں کتاب، حکمت اور نبوت عطا کرے تو وہ یہ کہتے رہیں کہ میرے بندے بن جاؤ، اللہ کو چھوڑ دو. ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ انبیاء اور رسل و ائمہ اطہار یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کونو ربانیین، کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ. علی ابن ابی طالب بھی اسی جانب اشارہ فرماتے ہوئے ابو ذر کو کہہ رہے ہیں کہ اے ابو ذر انا عبید اللہ و خلیفتہ علی خلقہ، کہ اے ابو ذر ہم اللہ کے بندے ہیں اور اس زمین پر اللہ ہی کے خلیفہ ہیں. لا تجعلونا اربابا، ہمیں رب مت بناؤ. وقولوا فینا ما شئتم، رب نہ بناؤ، رب سے ہٹ کر ہمیں جو کہنا ہے کہتے رہو. اسی جانب اشارہ فرمایا ہے معصوم نے کہ نزہونا عن الربوبیہ وقولوا فینا ما شئتم لن تبلغوها، کہ تم ہمیں رب نہ کہو، اس کے علاوہ تم جو کچھ بھی ہمیں کہتے رہو تم ہماری منزلت پر ہرگز نہیں پہنچ پاؤ گے. ہماری گفتگو، ہمارا درس جو چل رہا ہے وہ ہے غلف کے متعلق. کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ غلف سے کیا مراد ہے. ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اس حد سے تجاوز کو غلف کہتے ہیں. اگر وہ حد دین کی ہو
اس سے اگر تجاوز کریں گے تو دین میں غلو لازم آ جائے گا، جس کے بارے میں خداوند قدوس یہ ارشاد فرماتا ہوا نظر آتا ہے کہ لا تغلو فی دینکم، کہ تم دین میں غلو مت کرو۔ پروردگارہ دین میں غلو کیسے کیا جاتا ہے؟ تو ارشاد پروردگار تھا، میں نے کل ذکر کیا تھا آپ کو یہ آیت، کہ پروردگار عالم یہ فرماتا ہوا نظر آتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، کہ اللہ پر اگر آپ نے گفتگو کرنی ہے تو وہ گفتگو حق کرنی ہے، حق سے بڑھ کر، حق سے کے علاوہ اللہ کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ اسے کسی بات کی اس کی طرف نسبت دی جائے۔ تو ہم نے ذکر کیا تھا کہ 4 طرح کے عقائد پائے جاتے ہیں جنہیں خداوند قدوس نے اور ائمہ علیہ السلام نے جن عقیدوں سے منع فرمایا ہے۔ یہ 4 عقائد ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اگر ان 4 عقائد میں سے کسی ایک عقیدے کے حامل ہیں تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر ہم ان 4 عقیدوں میں سے کسی ایک کے عقیدے کے حامل نہیں ہیں تو ہمیں پرواہ نہیں کرنی چاہیے اور پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں صحیح العقیدہ رکھا ہوا ہے۔ وہ 4 عقیدے جو میں نے ذکر کیے تھے کل، پہلا عقیدہ یہ تھا کہ کسی امام کو یا علی ابن ابی طالب کو اللہ کا رتبہ دیا جائے، ایسے عقیدے کا حامل بھی کافر، امام علی ابن ابی طالب یا کسی معصوم کو اللہ کا شریک بنا دیا جائے، ایسے عقیدے کا حامل مشرک۔ اگر حلول کا قائل ہو جائے، مطلب یہ کہ یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ امام میں اللہ آ گیا ہے، جسم امام کا ہے، اندر اللہ ہے، یہ حلول کا عقیدہ اگر ہم کے قائل ہو جائیں تو ایسا عقیدہ کا حامل بھی کافر شمار ہوتا ہے۔ اور چوتھا عقیدہ جو میں نے ذکر کیا تھا مفوضہ کا عقیدہ تھا، یعنی مفوضہ سے مراد یہ ہے، مفوضہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی نعوذ باللہ چھٹی ہو گئی ہے، اب دنیا کا جو نظام ہے وہ اہل بیت چلا رہے ہیں۔ ان 4 عقیدوں کے حامل شخص کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے جائے کہ انہیں شیعہ اثنا عشریہ کے دائرے میں لایا جائے۔ یہ عقائد کب سے پیدا ہوئے؟ امم سابقہ میں یہ عقائد بھی موجود تھے، یہودیوں اور نصارہ کے بارے میں ختمی مرتبت کا یہ فرمان موجود ہے کہ عیسیٰ کے بارے میں یہودیوں نے تقصیر کی تو وہ مقصر بن گئے، اور نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس مقام پر لے گئے جس مقام سے خود عیسیٰ نبی اظہار براءت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو وہ نصیری نصارہ بن گئے۔ یا خداوند قدوس نے ایسے عقیدے کے حامل شخص کو قرآن میں غالی کہا ہے۔ انہی عقائد کے حامل امت محمدیہ میں پائے جاتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ان کا اختلاف عیسیٰ نبی پر تھا، امت محمدیہ میں انہی عقائد کے حامل افراد کا، انہی عقائد پر مشتمل افراد کا جو نظر ہے وہ علی ابن ابی طالب کی ذات پر ہے۔ وہ علی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ معبود ہے، وہی اللہ ہے۔ علی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر ہم تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ہمیں ایسے افراد ملتے ہیں
جو علی ابن ابی طالب کی زندگی میں علی کے پاس آ کر علی ابن ابی طالب کے سامنے علی کی الوہیت کا دعویٰ کیا تھا، تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب ان 10 افراد نے آ کر علی ابن ابی طالب کو یہ کہا کہ انت ربنا انت معبودنا انت الہنا، آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے معبود ہیں، ہم عبادت بھی آپ کی کرتے ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے مدبر ہیں، تو علی ابن ابی طالب نے ان کو بٹھا کر حکم دیا تھا کہ ایک گڑھا جس میں لکڑیوں کو جمع کرنے کا حکم دیا تھا، اور لکڑیوں میں آگ لگانے کے بعد ان 10 کے 10 افراد کو اس گڑھے میں جلا دیا تھا۔ اس کے بعد یہ اس عقیدے کے حامل لوگ ختم ہو گئے تھے۔ پھر یہ عقیدہ سر اٹھانے لگا امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ایسے عقائد کے حامل افراد جن میں مغیرہ ابن سعید سر فہرست ہے، اس کے علاوہ اور بھی افراد ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا تھا کہ یہ جو اہل بیت موجود ہیں یہ اللہ کی ابناء ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام پر تہمت لگانا شروع کر دیا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہی خود معبود ہیں، یہی اس بات کے سزاوار ہیں کہ انہی کی عبادت کی جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ عقیدہ علی ابن ابی طالب کے دور میں پیش کیا گیا علی کے سامنے، تو علی ابن ابی طالب نے ان عقیدہ کے حامل افراد کو آگ میں جلا دیا۔ تو کیا خلافت عباسیہ میں جب ایسے افراد پیدا ہو رہے تھے ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ ان کو زندہ آگ میں جلا دیتے؟ تو عاقل شخص اس بات کو بہتر انداز میں سمجھے گا کہ خلافت عباسیہ میں خلفائے عباسی نے ایسا کیوں نہ کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایسے افراد کے حامل، ایسے اعتقاد کے حامل افراد ان خلافت عباسیہ کی تقویت کا موجب بن رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ عقیدہ رکھنے والا فرد جو یہ کہہ رہا ہے کہ علی رب ہے اور امام جعفر صادق، امام محمد باقر، امام زین العابدین یہ رب کی ابناء اللہ ہیں، رب کی اولاد ہیں، تو ان افراد کو خلافت عباسیہ نے شیعت کا نام دے کر لوگوں کے سامنے اس طرح پیش کیا کہ یہ لوگ سمجھنے لگ جائے کہ جس امام جعفر صادق کا علم اتنا بلند ہے کہ کئی ہزار افراد ان کے سامنے زانو تلمس طے کر رہے ہیں، ان کی محبت لوگوں کو دلوں میں اجاگر ہوتی جا رہی ہے، ان کی محبت معرفت پروردگار کا سبب بنتی جا رہی ہے، ان کی محبت ان خدا ان دنیائی بنائے ہوئے خلیفوں کی پستگی کا سبب بن رہی ہے، تو انہوں نے ان افراد کو پیش کیا لوگوں کے سامنے، کہا جس جعفر صادق کے سامنے تم زانو تلمس طے کرنے جا رہے ہو، یا جس جعفر صادق کے تم بول بالا کر رہے ہو، ان کے ماننے والوں کے یہ عقائد ہیں۔ تو گویا کہ غل اس دور میں ایک سیاسی نعرہ بن چکا تھا۔ تو جب امام جعفر صادق علیہ السلام
کو علم ہوا کہ لوگ آپ کو متصف کر رہے ہیں ابناء اللہ کے ساتھ، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں، جن میں سے اس عقیدے کا حامل مغیرہ بن سعید تھا، امام علیہ السلام نے مغیرہ بن سعید پر لعنت کرتے ہوئے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، انہ کان یکذب علی ابی فاذاقہ اللہ حر الحدید، کہ مغیرہ ابن سعید نے میرے باپ پر تہمت لگائی ہے، جھوٹ بولا ہے، اللہ اسے دنیا میں لوہے کی گرمی کا عذاب دے، لعن اللہ من قال فینا ما لا نقول انفسنا، اللہ کی لعنت ہو ایسے افراد پر جو ہمارے بارے میں وہ کلمات ادا کرتے ہیں جو کلمات ہم نے اپنے بارے میں نہیں کہے، لعن اللہ من ازالنا عن العبودیہ، اللہ کی لعنت ہو ان افراد پر جنہوں نے ہمیں عبودیت کے مرتبے سے ختم کر دیا۔ الذی خلقنا، وہ اللہ جس نے ہمیں خلق کیا۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو جب علم ہوا تو ان کا رد عمل تھا کہ انہوں نے مغیرہ ابن سعید جو غالیوں کا سربراہ شمار ہوتا ہے، علی کو اللہ کہنے والوں کے سربراہ شمار ہوتے ہیں، ان میں سے ایک فرد تھا، امام علیہ السلام نے اس کی مذمت فرمائی، اور مذمت کے بعد یہ عقیدہ ختم نہیں ہوا۔ اسی طرح یہ عقیدہ پروان چڑھتا رہا، اور اس عقیدے کے پس منظر میں یا اس عقیدے کی پشت بنائی، اگر میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس عقیدے کی پشت بنائی وقت کی حکومتیں کرنے لگیں، کیونکہ اس عقیدے سے مذہب تشیع کو بہترین انداز میں بدنام کیا جا سکتا ہے، اور اس مذہب تشیع پر ان عقیدوں کے ذریعے کاری ضرب لگائی جا سکتی ہے۔ کچھ عقل بھی امام جعفر صادق علیہ السلام نے لوگوں کے اذہان میں اجاگر کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ افراد عبودیت کے دعوے دار بن گئے تو کچھ عبودیت سے کم مرتبے پر لے آئے، جس کے بارے میں امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انا مخالفین، دیکھیں جملہ سنیں امام علیہ السلام کا، امام علیہ السلام ابن ابی محمود کو یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے مخالفوں نے، اس روایت کو جو میں ذکر کر رہا ہوں غور سے سنیے گا، کہ ہمارے مخالفوں نے وضعوا اخبارا فی فضائلنا، ہیں اہل بیت کے مخالف، امام کو امام نہیں مانتے، دشمنی ہے امام کی امامت سے، لیکن اگر وہ امام کی امامت سے دشمنی رکھ کر لوگوں میں آتے ہیں تو لوگ انہیں سننے سے انکار کر دیتے ہیں، ان کو وہ مقام اور مرتبہ نہیں دیتے۔ امام علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمارے مخالفوں نے ہمارے فضائل کچھ گھڑے ہیں، فضائل بھی گھڑے جا سکتے ہیں، تاکہ
فضائل گھڑنے کے بعد امام کے ماننے والوں کو گمراہ کیا جا سکے۔ ہمارے ماننے والوں نے، یہ میں جو ذکر کر رہا ہوں اپنے الفاظ نہیں ہے، یہ امام رضا علیہ السلام کے من و عین اقوال جو ہے قول، اس کو ذکر کر رہا ہوں۔ ہمارے مخالفوں نے ہمارے کچھ فضائل گھڑے ہیں، وَجَعَلُوهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، اور ان فضائل کو 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی قسم احدها الغلو، ایک قسم غلو ہے۔ غلو وہی معنی جو میں نے ذکر کیا ہے کہ ایسی روایت بنائی ہے جن سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ نعوذ باللہ یہ ہستیاں یا اللہ ہیں یا اللہ کے شریک ہیں یا اللہ ان میں حلول کر گیا ہے یا اللہ کی چھٹی ہو گئی ہے۔ انہوں نے ایسے ہمارے فضائل گھڑے ہیں کہ غلو کے مرتبے پر پہنچ گئے، اور کچھ لوگوں نے، ہمارے دشمنوں نے ہماری تقصیر کی۔ اللہ نے جو ہمیں مقام و مرتبت عطا کیا ہے، اس مقام و مرتبت سے ہمیں گرا دیا، ہمیں نیچے کر دیا۔ دیکھیں ایک جملہ میں یہاں ذکر کرتا چلوں کہ غالی اور مقصر یہ شیعان اثنا عشریہ کی تعبیرات نہیں ہیں۔ شیعان اثنا عشری حقیقی شیعان امیر المومنین ہیں، انہیں مومن کہا جاتا ہے، دشمن انہیں مومن کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ غلو کی تعبیر ہم نے خود گھڑی ہے اپنے شیعوں کے لیے۔ حقیقت میں یہ غلو کی تعبیر ان افراد کے لیے ہے، غالی کی تعبیر ان افراد کے لیے کہ جو ان عقائد کے حامل ہوں جنہیں میں نے ذکر کیا ہے، اور مقصر کی تعبیر یہ بھی ہمارے شیعوں اور مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ عامت الناس مذہب شیعہ سے ہٹ کر جو علی کے فضائل کے منکر ہیں، جو علی کو اللہ نے رتبہ دیا ہے، محمد مصطفیٰ نے جو رتبہ دیا ہے، اس رتبے سے جو گھٹا دیتے ہیں انہیں مقصر کہتے ہیں۔ جو علی کو خلیفہ و بلا فصل نہیں مانتے، حقیقت میں مقصر وہ لوگ ہیں۔ ہمیں اس طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ ہم کس کو مقصر کہہ رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ جس کو ہم مقصر کہہ رہے ہوں وہ حقیقی علی کا ماننے والا ہو اور ہم اس تعبیر کے ذریعے اپنے لیے امام کی ناراضگی مول لے لیں۔ تو میں ذکر کر رہا تھا امام رضا علیہ السلام کا فرمان۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے دشمنوں نے ہمارے بارے میں 3 طرح کی حدیث گھڑی ہیں۔ ایک حدیث غلو پر مبنی ہے، اور دوسری حدیث مقصریت پر مبنی ہے، اور تیسری حدیثیں التصریح بمثالب اعدائنا۔ تیسری ہمارے دشمنوں نے احادیث جو گھڑی ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے دشمنوں پر سر عام کھلم کھلا سب و شتم کیا جائے۔ انسان کو متوجہ رہنا چاہیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں، جو میں فعل انجام دے رہا ہوں، اس سے میرے امام راضی ہیں یا نہیں ہیں۔ کچھ لوگ حدیث لے آتے ہیں، فرمان لے آتے ہیں جس میں اہل بیت کے دشمنوں کو کھلم کھلا سر عام سب و شتم کیا جاتا ہے۔ اب یہ لوگ جو ایسی حدیث لے کے آتے ہیں جس میں کھلم کھلا یا سر عام ائمہ علیہ السلام کے دشمنوں پر لعنت کی جاتی ہے، تو انہیں
اس طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ یہ جو میں فعل انجام دے رہا ہوں، یہ جو حدیث کے ضمن میں یہ جو کام کر رہا ہوں، ثواب سمجھ کر میں کام کر رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ امام رضا نے جس طرف متوجہ کیا ہے کہ ہمارے دشمنوں نے کچھ ایسی حدیثیں گھڑی ہیں جس کے ذریعے ہمارے دشمنوں پر کھلے عام سر عام سب و شتم کیا جاتا ہے، کیا یہ میں امام کے دشمنوں کی حدیث پر تو عمل نہیں کر رہا؟ امام علیہ السلام نے شدت سے منع فرمایا کہ وَإِذَا سَمِعَ النَّاسُ الْغُلْوَ فِينَا، جب لوگ ہمارے غلو کو سنتے ہیں تو جس میں آپ لوگ ہماری ربوبیت کا دعویٰ کرتے ہو تو وہ ہم سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا التَّقْصِيرَ، اور وہ جب دشمنان آپ کے منہ سے تقصیر سنتے ہیں، وہ مقام جو اللہ نے یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ہستیوں کو عطا کیا ہے، آپ انہیں وہ مقام نہیں دیتے، اس مقام سے پست کر دیتے ہیں، اس مقام سے نیچے لے آتے ہیں۔ تو کیا کرتے ہیں مکثرین؟ اعتقدوا فینا، ہمارے بارے میں وہی عقیدہ رکھ لیتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَثَالِبُ أَعْدَائِنَا، اور جب ہمارے دشمنوں پر سرعام سب و شتم سنتے ہیں، ثلبونا باسمائنا، وہ ہمارے ناموں پر سب و شتم کرتے ہیں۔ قد قال اللہ عز وجل لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ آپ اگر جہالت میں آ کر امام کے دشمنوں پر سب و شتم کرو گے تو ان کے ماننے والے خود ائمہ علیہ السلام پر سب و شتم کریں گے۔ یہ حقیقت آپ لوگوں پر مخفی نہیں ہے کہ آج کے دور میں ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارے وقت کے امام کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں اور ہم کچھ نہیں کر پاتے، ہمارے خون کھولتے ہیں جب ہم اپنے وقت کے امام میں کی جانے والی گستاخیوں کو سنتے ہیں تو ہمارے لیے حسرتوں کے علاوہ کچھ نہیں باقی رہتا کہ کاش ہمارے وہ جاہل عوام جنہوں نے دشمنان اہل بیت کی حدیثوں پر عمل کر کے دشمن آل محمد پر سب و شتم کی ہے، آج وہی دشمن ہمارے ائمہ پر سب و شتم کر رہے ہیں، جس کے بارے میں امام رضا علیہ السلام نے شدت سے قرآن مجید کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر آپ دوسروں کی خداؤں کو سب و شتم کرو گے جو حق پر نہیں ہیں تو وہ لوگ آپ کے خداؤں کو برا بھلا کہیں گے جو حق پر ہیں۔ تو آپ اپنے خدا کی مذمت کا موجب یا اپنے امام کی مذمت کا موجب خود بن رہے ہیں۔ مولا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا یا ابن ابی محمود اذا اخذ الناس یمینا و شمالا، جب دیکھو لوگ افراط و تفریط کا شکار ہو گئے ہیں، کوئی ایسے مقام پہ پہنچ گیا ہے کہ جو اہل بیت کو غلو کا مرتبہ دے کر الہ اور معبود بنا رہا ہو، تو کوئی مقصر ناسبی بن گیا ہو، تو کیا کریں؟ فَلْزِمْ طَرِيقَنَا فَإِنَّهُ مَنْ لَزِمَنَا لَزِمْنَاهُ، ہماری راہ کو پکڑ لو، جس نے
ہماری راہ اختیار کی، مولا فرماتے ہیں لازم نہ ہو، ہم نے اس کے دامن کو تھام لیا، اس کو گرنے سے بچا لیا۔ ومن فارقنا ہو، جو ہم سے جدا ہو گیا، اپنے ذہن کی بنائی ہوئی مخلوق کو معبود ماننے لگ گیا، اپنا عقیدہ اپنے افکار سے خلق شدہ مخلوق کو پر اپنا عقیدہ رکھنے لگ گیا، اس نے عقیدہ بنانے میں ہمارا کسی بھی فرمان یا قول پر، ہمارے کسی بھی فرمان یا قول پر اس نے کوئی کسی طرح کی غور و فکر نہ کی۔ مولا فرماتے ہیں فارق نہ ہو، پھر ہم بھی اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ ان ادنا ما یخرج به الرجل من الایمان، کہ بہت کم ترین یہ کہ انسان کے دل سے ایمان نکل جائے، ان یقولوا للحصاة هذه النواة ثم يدين بذلك ويبرأ من خالقه، اللہ اس سے بری ہو جاتا ہے اور وہ اللہ سے بری ہو جاتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام کئی مقام پر ہمیں ملتا ہے کہ خود دعائیہ انداز میں ایسے افراد سے مذمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک وابرأ الیک من الذین ادعوا لنا ما لیس لنا بالحق، پروردگارہ ہم ایسے افراد سے اظہار براءت کرتے ہیں کہ جو افراد ہمارے بارے میں وہ گفتگو کرتے ہیں کہ جو حق پر مبنی نہ ہو۔ اللہم انی ابرأ الیک من الذین قالوا فینا ما لم نقلہ فی انفسنا، پروردگارہ جو ہم نے اپنے بارے میں کہا ہے وہ ہمارے بارے میں لوگ نہیں کہتے۔ اللہم لک الخلق ومنک الرزق، پروردگارہ خالق بھی تو ہے، رازق بھی تو ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، توحید کہاں سے لیں؟ ان ہستیوں سے توحید لیں جن کی محبت کے دعوے دار ہم ہیں، جن کی عالم ارواح میں ہم نے یہ عہد لیا ہے کہ ہم ان ہستیوں کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑیں گے۔ وہ کیا فرماتے نظر آتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم پروردگارہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو ہی ہمارا مددگار ہے، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اللہم انت خالقنا، پروردگارہ تو ہی ہمارا خالق ہے، وخالق آبائنا الاولین، اور ہمارے آباء اولین کا تو خالق ہے، وآباء الاخرین، اور ہمارے آخرین کا بھی تو خالق ہے۔ اللہم لا تلیق الربوبیہ الا بک، رب فقط اے اللہ تیری ہی شایان شان ہے، فقط تجھے رب کہا جائے۔ ولا تصلح الالہیۃ الا لک، اور الہ بھی فقط تجھے ہی کہا جائے۔ فلعن النصارى الذی صغروا عظمتک، پروردگارہ نصارہ پر لعنت بھیج جس نے تیری عظمت کو کم کر دیا۔ وَلْعَنِ الْمُضَاهِينَ لِقَوْلِهِمْ مِنْ بِرِّيَّتِكَ، اور وہ افراد کے جنہوں نے تیری مخلوق پر الہ کہنا شروع کر دیا، ان پر لعنت بھیج۔ اللہم انا عبیدک، پروردگار ہم تیرے بندے ہیں، وَأَبْنَاءُ عَبِيدِكَ لَا نَمْلِكُ لِأَنفُسِنَا نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَلَا مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، ہم ذاتی طور پر اپنے لیے کوئی نفع نقصان موت اور حیات نہیں رکھتے، جو بھی ہے پروردگارہ تیری طرف سے ہے۔ اللہم من زعم، جس نے یقینا، مولا فرماتے ہیں من زعم، جس نے یہ گمان کیا، ان اربابا، کہ ہم
رب ہیں، فنحن منہ براء، پروردگارا ہم ان سے بری ہیں، ومن زعم ان الینا الخلق، آج کل باتیں ہوتی ہیں بھائی کہ یہ خالق ہیں یا نہیں ہیں. امام رضا یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ من زعم، جس نے یہ گمان بھی کر لیا کہ خلق ہم کرتے ہیں، وعلینا الرزق، اور رزق کی ذمہ داری ہم پر ہے، فنحن براء منہ کبراءۃ عیسی ابن مریم، ہم اس سے ایسے بری ہیں جیسے عیسیٰ ابن مریم نے نصارہ سے اظہار براءت کی ہو. اللہم ان لم ندعهم الی ما یزعمون، یہ جو چاہ رہے ہیں ہم نے ان کو اس چیز کی طرف دعوت نہیں دی. پروردگارا ہم نے تو تیری آیت پر عمل کیا ہے، کونو ربانیین، اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا تھا کہ ان کو کہو کہ فقط ربانیین بنو، اللہ والے بنو. اغفر لنا ما يدعونا ولا تدعو في الارض على الارض منهم ديارا انك تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. بہت بڑا امام علیہ السلام کا پیغام جو امام نے دعائی انداز میں دیا ہے، اور تشبیہ دی ہے امام علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ جس طرح بروز قیامت عیسیٰ سے اللہ پوچھے گا کہ یہ عیسیٰ کیا تو نے یہ کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو اپنا معبود بناؤ، تو عیسیٰ ان سے اظہار براءت کریں گے پروردگارا ہم دنیا میں اسی طرح ان افراد سے اظہار براءت کرتے ہیں. ہمیں اپنا عقیدہ دیکھیں، ہر چیز کا دار و مدار، عمل کا دار و مدار، عمل کی قبولیت کا دار و مدار عقیدے پر مبنی ہے. اگر آپ عقیدہ صحیح رکھیں گے، اگر عمل میں کوئی نقص یا کوتاہی آ جائے تو یہ ہستیاں معاف کرانے کے لیے آ جائیں گی. اگر کہیں عقیدے میں گڑبڑ ہو جائے، عقیدہ کہیں سے گڑبڑ ہو جائے تو اپنی بخشش کی امید نہ رکھیں. خصوصاً خلف کے حامل افراد یہ سن لیں، امام علیہ السلام غالی اور نصیری، جب غالی اور نصیری کے مقابلے میں مقصرین کو لائے، جب امام سے پوچھا گیا تو مولا فرماتے ہیں کہ غالی ہم سے ملحق نہیں ہو سکے گا. امام، وہ امام جو اس نبی کی اولاد ہے جو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کا مصداق ہے، جس کا علم علی ابن ابی طالب کے ذریعے پہنچا ہے، اور انہوں نے کسی عام شخص سے زانو تلمذ نہیں طے کیا بلکہ ان کا علم آبا کی طرف سے آ رہا ہے. وہ یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر غالی جو ہمارے ساتھ ملحق ہونا چاہے تو ہم سے ملحق نہیں ہو پائے گا، اور اگر مقصر ہمارے ساتھ ملحق ہونا چاہے تو وہ مل جائے گا. مولا کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولا فرماتے نظر آتے ہیں کہ غالی جو ہے وہ بے نمازی، بے روزگار، بے روزہ، بے حج، بے زکوٰۃ، بے خمس ہوتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ خمس دیتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، اسی چیز پر متعود ہو چکا ہے. جب اسے کہا جائے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے تو کبھی اس انداز میں جواب دیتے نظر آتا ہے کہ نماز تو کربلا میں شہید ہو گئی، کبھی اس انداز میں جواب دیتے نظر آتا ہے ہم اس مسجد میں کیوں جائیں جس میں علی کو ضربت لگی. تو یہ
کبھی بھی راہ حق پر نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ بے عملی پر متعود ہو چکا ہے، اور جو مقصر ہے، جو ابھی پیچھے ہے، جسے ابھی تک فضل آل محمد کا پتہ نہیں لگا، جب اسے فضل آل محمد بتایا جائے گا تو وہ ہمارا اقرار کر لے گا۔ تو انسان کو جب کہیں شک پڑ جائے تو فریضہ کیا بنتا ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ توقف کر لو، رک جاؤ اور انتظار کرو اپنے امام مہدی آخر الزمان عجل اللہ فرجہ شریف کا۔ جب وہ آئیں گے تو حقیقی فضائل آل محمد وہیں ذکر کریں گے۔ ممکن ہے کہ ہم کوئی فضیلت ذکر کر کے کسی کو گمراہ کر دیں، اور وہ فضیلت جس کے ذریعے ہم نے کسی کو گمراہ کیا ہے، اس فضیلت کا مبنی وہ اشخاص ہوں جس کے بارے میں امام رضا فرماتے نظر آتے ہیں کہ ان اعداءنا وضعوا فضائلنا، کہ ہمارے دشمنوں نے بھی ہمارے کچھ فضائل گھڑے ہیں۔ تو جو فضیلت آپ ذکر کرتے ہیں تو آپ اس فضیلت کے کسی راوی کے بارے میں نہیں جانتے، یا آپ اس کی علم رجال پڑھیں، صحیح معنوں میں اس کی فضیلت کو درک کریں، اس کے بعد ذکر کریں۔ تو جب اس کو ذکر کریں گے تو خدا کی ذات، جب ذکر اس فضیلت کو کریں گے تو خدا کی ذات آپ کی زبان سے کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور جب اس فضیلت کو دیکھیں گے تو اللہ آپ کی آنکھوں سے کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور جب اس فضیلت حقیقی کو سنیں گے تو کانوں سے کیے ہوئے گناہ بھی آپ کے معاف ہو جائیں گے۔ تو ہم خداوند قدوس سے دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں حقیقی معنوں میں عقائد حقہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔